بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہودیوں کو کہا گیا تھا، عیسائیوں کو کہا گیا تھا کہ کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی اپنے مزاج کے مطابق قرآن کو مانتے ہو یا اپنی کتابوں کو مانتے ہو، جو بات اچھی لگے اس کو مانتے ہو، جو اچھی نہیں لگے اس کو نہیں مانتے ہو، تو کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو جو یہ روش اختیار کریں ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ان کو ذلت نصیب ہو اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے اندر داخل کر دیے جائیں، کیونکہ اس طرح جو اللہ کے ساتھ دھوکہ کریں اور اللہ کی بات کو اپنے پیچھے رکھیں، اللہ کے دین کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں اور خود دین ساز بنیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ذلت آمیز سزا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے دنیا اور آخرت میں۔ آج پوری طرح یہ بات ان مسلمانوں کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ ان کی حالات دیکھیں، ان کے علماء دیکھیں، ان کے سیاسی لیڈر دیکھیں، ان کے جلسے اور جلوس دیکھیں، وہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ چند دن پہلے یہ جو کراچی میں ان کا بہت بڑا ہوا ہے سیاسی اکھاڑا، اس کے اندر دیکھیے ان لوگوں نے کس انداز سے تقریریں کیں، اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بعد میں بنا جی کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے جی۔ وہ گرفتار کیوں ہوئے ہیں جی؟ وہ مزار قائد کی بے حرمتی کی ہے جی، وہاں نعرے لگائے ہیں جی۔ تو بتاؤ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مزار تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ دین اسلام کے اندر تو مزاروں کی شدید مذمت کی گئی ہے، نفرت کی گئی ہے، لعنتیں بھیجی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزار بنانے والوں کے اوپر، قبروں کو پکا کرنے والوں کے اوپر، ان کے اوپر حاضریاں دینا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، ان کی نظر و نیاز کرنا، ان کے اوپر تو لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، اللہ کی لعنت ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، قبروں کو وہاں مزار بناتے تھے، وہاں عرس اور میلے کرتے تھے، اور وہاں وہ کچھ کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کیا جانا چاہیے، جو تقدس اللہ کی مساجد گھروں کا، مسجدوں کا ہونا چاہیے، وہ انہوں نے وہاں جا کے کرنا شروع کر دیا تھا، وہاں حاضریاں دی، انہوں نے چڑھاوے چڑھائے۔ تو اللہ کے بندوں، اس وجہ سے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی گئیں۔ تو وہی کام کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش کیسے ہوگی؟ اتنی ذرا سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ پھر دیکھیے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور تھا، اس میں وہ شاہ فیصل یہاں پاکستان میں آئے، تو جس طرح بھٹو صاحب کی عادت تھی، اور یہ سارے چونکہ اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں، تو بھٹو صاحب تو کچھ زیادہ ہی رکھتے تھے مزار پرستی کے حوالے سے۔ وہ تو سونے کے دروازے لگائے، انہوں نے اتنی خدمتیں کی، اتنی پوجا پاٹ کی، پھر بھی یہ مزار برل ان کے کام نہ آئے، مدد نہ کی مشکل وقت میں، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو وہ جو ہے بھٹو صاحب لے کے گئے، جناح کے مزار کے اوپر لے جانے کی کوشش کی شاہ فیصل صاحب کو، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مجھے مزار پر لے جا رہے ہیں، تو وہ بڑے سخت ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے۔ ان کا کیا کر رہے ہو؟ ہمارے اگر مزاروں کے اوپر جانا جائز ہوتا، یہ حاضریاں، یہ سب کچھ کرنا جو تم کر رہے ہو یا میرے سے کروا رہے ہو، تو ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، اگر یہ جائز ہوتا تو میں وہاں ہی اس طرح کچھ کر دیتا، پتہ نہیں سونے کے دروازے لگا دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، تو یہ میں نہیں کروں گا۔ وہ نہیں آئے۔ تو آپ بتائیے کہ یعنی یہ مزار بنانا ہی غلط ہوا ہے۔ یہ دین اسلام پہلا جو کام کیا ہے آپ نے اللہ کی بغاوت میں، گویا حالانکہ اللہ سے عہد تو یہ کیے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ پاکستان ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پوجا جائے گا۔ تو یہ اور بات کہ نعرہ لگانے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب، ورنہ وہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے۔ یہ سیاسی نعرے، یہ سیاسی حاضریاں، اور پھر یہ سیاسی بے حرمتیاں، اور پھر ان کے اوپر سیاسی سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک دن پکڑا گیا، دوسرے دن چھوڑ دیا جی، یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ غور کرو، یہ خالص مزار پرستی، گنبد پرستی، دیکھیے عربوں نے بھی اب ان کے اندر وہی گنبد پرستی آئی ہے۔ کاش شاہ فیصل صاحب وہ اپنا غور خیال کرتے کہ گنبد انہوں نے بھی سجا کے رکھا ہوا ہے۔
تو یہ جو ہے نا یہ شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، بہت بڑی بغاوت ہے، چھوٹی بغاوت نہیں ہے۔ لہٰذا اس سلسلے کو روکو اللہ کے بندو۔ کیا تمہاری حالت ہو رہی ہے، کس طرح ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہو، دشمن بنے ہوئے ہو، اور دشمن ملک جو ہے وہ کس طرح ہنس رہے ہیں تمہارے اوپر۔ تم اپنے بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں حل کر سکتے ہو، اور اپنے ملک کے خلاف یہ جو جنگ ہنسائی ہو رہی ہے اس کو نہیں روک سکتے ہو۔ اپنی فوج کے خلاف دشمن ملک کے اندر جا کر اپنی فوج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اس طرح کا ماحول تو ظاہری بات ہے آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے گا، آپ کی فوج کو نقصان پہنچائے گا، آپ کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا، اور سب سے بڑی بات اور اصلی بات یہ ہے کہ آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ آپ انہی چکروں میں رہیں گے، اور پھر انہی چکروں میں جب مریں گے تو پھر سیاسی شہید کہلائیں گے، سیاسی شہید ہو گئے جی، انہوں نے جمہوریت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ تو سر دھڑ کی بازی ان بتوں کے لیے جب لگاؤ گے تو تمہاری آخرت کا کیا بنے گا؟ پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، بس ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ان کا جواب دو، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور آپس میں لڑتے رہو، اور عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، اور اپنی ہر تقریر کا جو آغاز کرتے ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب میری درخواست ہے للہ یہ نہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑی توہین کرتے ہیں آپ قرآن کی آیت، اور کڑاکے کی توحید کی آیت کا آغاز آپ کا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی تقریر کا اختتام ہوتا ہے کہ گن شکر کے مزار کے اوپر جا کے آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے۔ پھر جناب جاتے ہیں یہاں وہ امام زامن اور یا علی مدد یہاں بنواتے ہیں اپنے اس کو چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ کیا اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے؟ اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ مرنا نہیں ہے؟ پھر اپنی تقریروں کے اندر آخرت وہ آخرت برباد کر دی آپ نے، اپنی قوم کی، اپنے بیوی بچوں کی، اس راستے کے اوپر چل کے، اس مشرکانہ راستے کے اوپر چل کے، قبر پرستی کے راستے کے اوپر چل کے، اور وطن پرستی۔ اسلام میں وطن پرستی نہیں ہے، ہاں وطن کی حفاظت ہے، اور ایسا وطن جہاں اللہ کی عبادت ہو، جہاں اللہ کے لیے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی جا رہی ہو، یہ نیت ہوتی ہے۔ باقی اللہ کے دین کے خلاف معاملہ کرنا، شرک کرنا، اللہ کو گالی دینا، اللہ کو گالیاں دینے کے بعد آپ کی آخرت بنے گی، شرک اللہ کو گالی ہے۔ جب آپ مزار پر جا کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ سنتے ہیں تو یہ اللہ کو گالیاں دیتے ہوئے سنتے ہیں، اور یا رسول مدد کہنا، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، پھر ان کے واسطے وسیلے، پھر ان کی نظر و نیازیں، پھر ان کو قائم دائم رکھنا، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا ان کے اوپر، اور وہاں جا کے ماتھے ٹیکنا، یہ ساری کی ساری اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کو گالیاں ہیں۔ اللہ کو گالیاں نہ دو میری قوم کے لوگوں، اللہ بڑی عزت والا ہے، اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہو، کوئی ہوش ہے آپ کو؟ تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ کبھی قوم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو، یاد رکھیے۔ اور بالفرض، یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بالفرض تم خوشحالی لے بھی آؤ، کوئی گلا شکوہ نہ رہے کسی حکومت سے دنیاوی لحاظ سے، لیکن ایمان عقیدے کی بات نہیں کرو گے، اسی طرح قبریں پوجی جاتی رہیں گی، اسی طرح پیروں کی پنڈلیاں دبائی جاتے رہو گے، اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہیں گے، فرقے بنتے رہیں گے، مسلک بنتے رہیں گے، یہ دربار یوں ہی سجیں گے، تو جو مرتا جائے گا آگ میں اترتا جائے گا، جو مرتا جائے، چاہے جرنل ہو، چاہے کرنل ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے سیاسی لیڈر ہو، چاہے سیاسی ملا ہو، جو بھی ہو، وہ جہنم کی آگ کے اندر اترتے چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں نکل سکو گے۔ بتاؤ اللہ کے بندو کیا خیر خواہی کیا آپ نے اپنی اور اپنی قوم کی اور اپنی عوام کی، اور یہ عوام وہاں جائے گی ان کے ساتھ جب جلے گی، پھر پتہ چلے گا ان کے نعرے لگائیں گے کہاں، پھر ان کے نعرے بلند کرنا، اس وقت لانتیں بھیجو گے ان کے اوپر، ان سیاسی لیڈروں کے اوپر، ان سیاسی ملاؤں کے اوپر، انہوں نے ہمیں بے خبر رکھا۔ اور جو بھائی آپ کو کھول کے بیان کر رہا تھا کہ لوگوں اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آج موقع ہے، یہ موقع اگر آج سے نکل گیا، کاش تمہیں پتہ چل جائے، تمہارے وہ لیڈر جو اس سے پہلے تم سے زیادہ سہانے خواب لے کر آئے تھے پاکستان کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، وہ آج کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سیاسی لیڈر جو سمجھتے تھے شاید ہمارے بغیر قوم نہیں سدھر سکتی ہے، ہم ان کو روٹی کپڑا اور مقام دیں گے، یہ کریں گے، بڑے بڑے سہانے خواب دکھائے تھے، کاش تمہیں معلوم ہو جائے اب وہ کہاں چلے گئے، اور اس کے بعد اب تمہاری باری آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جہنم میں رہنے کا بہت شوق ہے تو لگے رہو، ڈٹے رہو انہی عقائد کے اوپر، اور نہ توبہ کرو،
لیکن اگر ذرا بھی اپنا خیال ہے تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔